السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر آپ لوگ اس چینل میں نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو ہر سبق آسانی سے مل سکے اور آپ لوگ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کا سبق ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حرف مدہ کے بعد۔ حرف مدہ جو ہے 3 ہے۔ تختی نمبر 4 میں پڑھے تھے حرف مدہ کتنے؟ 3، الف یا واو، خرا زبر خری زیر الٹا پیش۔ یہ کیا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ نمبر 2، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسری کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ نمبر 3، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو تشدید اور جزم سمجھتے ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو مد متصل میں چلتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، جا آ، تو یہاں ایک ہی ساتھ پڑھی جا رہی ہے، ایک ہی ورڈ میں، اور تو حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ حمزہ یہ جو ہے حمزہ زبر آ، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو اس لیے کیا ہو گیا؟ مد متصل ہوگی۔ اس کو ایک الف سے لے کر 2 الف سے زائد 3 الف تک کھینچنا ہے، دو الف سے لے کر 3 یا 4 الف تک کھینچنا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیم الف مد زبر جا، یا جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، مد اوپر، جیسے سین یا مد زیر سی، یا سین یا زیر سی، مد اوپر، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی۔ تو یہاں پر یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی اسی ورڈ میں ہے، الگ نہیں ہے۔ یہ جو حمزہ چھوٹی والی جو شکل آتی ہے حمزہ کی، تو یہ کیا ہو گئی؟ حمزہ اسی کلمہ میں ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ مد متصل ہے۔ تو اس کو 2 الف سے لے کر 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر یا مدہ دیکھ سکتے ہیں، سین یا مد زیر سی، تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ اس کے یا مدہ کے بعد کیا آ رہی ہے؟ حمزہ آ رہی ہے، حمزہ اسی کلمہ میں آ رہی ہے، تو اس لیے مد متصل ہوگی۔ آگے سین واو مد پیش سو، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ تو حرف واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے کیا ہوگی؟ مد متصل ہوگی۔ اب یہاں پر مد منفصل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد یہاں کیا دے گا؟ دوسرا نمبر، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسری کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا۔ دوسرا نمبر میں کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حرف مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ میں، حمزہ میم زبر ام، تو یہ حمزہ دوسری کلمہ میں، اسی کلمہ میں نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہوگی؟ یہ مد منفصل ہوگی۔ تو مد منفصل کی پہچان یہ ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد یہ حمزہ کہاں پر آ رہی ہے؟ دوسری کلمہ میں آ رہی ہے۔ فا یا مد زیر فی، یا فا یا زیر فی، یہ ورڈ ختم ہو گئی، حمزہ میم زبر ام، تو یہ حمزہ جو ہے بڑی الف کے شکل میں آ رہی ہے، یعنی بڑی شکل میں آ رہی ہے، تو
تو اس سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مد منفصل ہے. اور جو اسی شکل میں آتی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آتی ہے، تو یہ چھوٹی شکل میں آتی ہے، حمزہ چھوٹی شکل میں آتی ہے. اور یہ جو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ میں ہے، تو آپ لوگ حمزہ کی شکل دے سکتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے الف ہے، الف کے اوپر زبر ہونے سے کیا پڑی جا رہی ہے، حمزہ پڑی جا رہی ہے. تو یہ کیا آ رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ میں آ رہی ہے، اس لیے کیا ہو گیا ہے، مد منفصل ہوگی. آگے لام الف مد زبر لا، حمزہ قاف پیش اوق، لا اوق، سین زیر سی، میم پیش مو، لا اوق سیمو. قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، قالو اننا. تو لام واو مد پیش لو، واو مدہ کے بعد حمزہ کس میں ہے، دوسری کلمہ میں ہے، حمزہ نون زیر ان. تو الف کے شکل میں ہے، لیکن زیر آنے سے کیا ہو گئی، وہ حمزہ ہو گئی، حمزہ پڑی جا رہی ہے، حمزہ نون زیر ان. تو حمزہ دوسری کلمہ میں ہے. اسی کلمہ میں ہوتا تو حمزہ کیا ہوتی، چھوٹی شکل میں آتی. سمجھے، صرف حمزہ جو یہ ہے، یہ والا حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ حمزہ چھوٹی شکل میں آتی ہے. اور حمزہ اگر دوسری کلمہ میں ہو تو الف کے شکل میں آنے کے بعد اس کے اوپر زبر زیر پیش لگنے سے کیا پڑی جاتی ہے، حمزہ پڑی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، مد منفصل ہے، اس کی شکل آنے کی یہ ہے. مد لازم نمبر 3 میں کیا تھا، مد لازم کے بارے میں. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ، حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مد لازم کا شکل. حمزہ خارا لام زبر آل، یا حمزہ خارا لام مد زبر آل. تو حمزہ خارا زبر آ کے بعد کیا آ رہی، لام پر جزم آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے، لام کے اوپر جزم آ رہا ہے، حمزہ خارا لام مد زبر آل. تو لام پر جزم ہے اور خارا زبر کے اوپر کیا ہے، مد کی شکل ہے. تو اس کے بعد خارا زبر کے بعد، خارا زبر کیا ہے، حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد کیا آ رہی ہے، لام پر جزم آ رہی ہے. تو جزم ہو یا تشدید ہو تو کیا ہو جائے گی، وہ مد لازم ہوگی. اس کو 3 الف سے زائد 5 الف تک کھینچنا ہے، 4-5 الف تک اس کو کھینچنا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے، حمزہ لام خرا مد زبر آل، حمزہ خرا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا. اب دوسرے حا الف جیم مد زبر حاج، حا الف جیم مد زبر حاج. جیم کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، کیا ہے، تشدید ہے. تو حروف مدہ کے بعد کیا آ رہی، تشدید آ رہی ہے. تو کیا ہوگی، یہ مد لازم ہوگی. حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو اے ہا الف زبر ہا، تو یہ کیا ہو گئی، حروف مدہ آ رہی ہے، الف مدہ آ رہی ہے. حروف مدہ کتنے، 3 الف یا واو. تو ہا الف زبر ہا، تو یہ کیا ہو گئی، الف مدہ ہو گئی. اس کے بعد کیا آ رہی، جیم پر کیا آ رہی، تشدید آ رہی ہے. تو اس لیے کیا ہوگی، یہ مد لازم ہوگی. ہا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، کیا زبر کیا، حاج جو کیا. واو صاد زبر وص، صاد فا خرا مد زبر صوف، یا صاد فا خرا زبر صوف، والصوف فا خرا زبر فا. فا کے اوپر کیا آ رہی، تشدید آ رہی ہے. حروف مدہ کے بعد خرا زبر کے بعد کیا آ رہی ہے، فا کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس لیے کیا ہوگی، یہ مد لازم ہوگی. اس کو 4 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. فا خرا زبر فا، تا زیر تی، والصوفات.
تو یہ کیا تھی؟ مد لازم کی شکلیں تھیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر مد کا بیان کیا ہے اور کیسے کون کون شکل میں مد متصل ہوتی ہے، مد منفصل اور مد لازم ہوتی ہے. تو مد لازم تو مطلب کھینچ کر اس کو زیادہ پڑھنا ہے، 3 4 یا 5 الف تک. مد منفصل مد متصل یہ توسط ہے، اس کو 2 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ ہے مد کا بیان. تو مد 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں. اور مد کی جو شکل ہیں 3 آپ لوگ کو بتا دی. انشاءاللہ آپ لوگ سبق میں آ گئی ہوگی. صدق اللہ العظیم. تو اگلے سبق میں ملتے ہیں.